السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں تنویر ٹی وی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب کتے کی رسی مالک کے ہاتھ میں ہو نا تو وہ شیر کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ اپنی بات پر نہیں پڑھتا، ہاں میری رسی مالک کے ساتھ، کتے کی رسی اور مالک کے ہاتھ میں، وہ مالک کے ہاتھ سے جیسے پڑھتا ہے اس کو میں بھی کھا لوں گا شیر، اپنی پاور لبیک یا رسول اللہ۔ ہم جو کر رہے ہیں ان کی پاور سے ہی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ہم نے گھوڑے سمندروں میں ڈالے اپنی پاور سے، تو وہ اتنی مورتیوں کو پوجنے والے تھے، سمندر بھی ان کے سامنے ایسے رکھ رہا تھا، تو بات اور تھی، بات اور تھی۔ اگر تم گھٹنے ٹیک گیا تو میں حضور کو شکایت کر سکتا ہے، گھوڑا بھی اٹھ کر دوڑتا۔ وہ آیا کہاں سے تھا نا؟ ایران کا سمندر ہے نا یہ دمشق میں صبح سے شام تک لڑائی ہو رہی تھی، علامہ باقی نے فتوح شام میں لکھا ہے۔ اچھا، کہ بھائی وہ لڑتے تھک گیا، اور حضرت درار ہی تو تھے اور خالد ہی تو تھے، چاہتے تھے ان کو قابو کر لیا جائے، اسلام کی کمر توڑ دے رہے تھے، تو انہوں نے حضرت درار کو دہرا ڈال لیا، اور گھوڑا بھی تھکا ہوا صبح کا جہاد کر رہا تھا۔ گھوڑا کیا کرتا؟ تو آپ نے سوچا اس کو فرمایا کہ دیکھ لے مجھے پکڑنے لگے، اور اگر تو نے مجھے پکڑوا دیا یہاں، یہ میں شہید ہو گیا تو میں حضور کو شکایت ہوگا، گھوڑے میں ایسے تو میں یہی باتیں کرتا ہوں ان ججوں کے ساتھ کہ بھئی تم کتے بھی نہیں ہو، تم تو کتوں کے برابر بھی نہیں ہو۔ وہ باولا کتا بھی حضور کا نام سنا وہ بھی دوڑ پڑا۔ 5 فیصلے رسول اللہ کے ناموس رسالت پر خود موجود ہیں، تم بتاؤ تم تو باولے کتے بھی نہیں بنتے۔ ان ججوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ 5 فیصلے تمہارے سامنے آئے اور تم نے ان کو روگردانی کر دی۔ کتے کے سامنے باولے کتے، ذمی نے کہا کہ تو اگر مجھے لڑنا چاہتا ہے نا باولے کتے کو، تو میں ان کی ذمت محمد ہے، میں حضور کی پناہ لیتا ہوں، اب لڑنا ہے۔ امام نے کہا فغل القلب یاد، کتا مڑیا، انہوں نے دوڑ لا، نے کہا میں پاگل ضرور ہوں، اس نام کو تو میں بھی جانتا ہوں۔ تو یہ جج تو باولے کتے بھی نہیں بنتے۔ اور پہاڑ بھی ایسے جھوم اٹھا۔ وہ پاگل اونٹ جو حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں صحابی نے بند کیا ہوا تھا، حضور نے جب کھلوایا تو وہ پاؤں میں آ کر گر پڑا۔ تو یہ کیا بنتے ہیں؟ ہمیں بتائیں نا، جب حضور کی باتیں آئیں، میرے آقا و مولا کی باتیں آئیں اور یہ سنیں بھی نا اور اس پر تحقیقیں کریں۔ 5 فیصلے خود رسول اللہ کے اس پر موجود ہیں، ناموس رسالت 5 فیصلے۔ 5 فیصلے۔ اب ہم بیٹھتے ہیں، حضور ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، پوری امت کے علماء کو معاف نہیں کریں گے اگر ہم اس مسئلے میں متعلق، یہ بات یاد رکھیں۔ اور جو کر رہے ہیں ان کا ایسے صفایا ہوگا، ان کی نسل بھی ختم ہوگی، بالکل۔ ان شان کا ولبتار میں وہ وقت تو ہوگا ہی ہوگا، جو اس کے ساتھ معاملت کرے گا وہ بھی۔ خاموش رہنے والوں کا کیا حکم ہے؟ وہ بھی بھائی اس میں تو خاموشی ہے نہیں۔ ماں بقاء الامت بعد شتم نبی، یہ تو امام مالک عالم مدینہ کا ہے، جن کے بارے میں میرے آقا نے پہلے فرمایا تھا کہ لوگ اپنے اونٹوں کے جگر پگھلا دیں گے، مدینے کے بڑا عالم ان کو نہیں ملے گا، وہ امام مالک ہی تو تھے۔ زید بن ثابت، حضور نے ان کو فرمایا جاؤ گھر پر، کہتے ہیں کہ وہ میں نے آواز لگائی، ان کی آواز نہ آئی، پھر میں نے کہا رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، چلے گئے، پھر مجھے بڑی کمزور سی آواز آئی، تو میں قریب گیا تو ایسے جیسے بھٹی نہیں آگ میں ایسی آواز تھی، یعنی آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ کہا رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، میں میری طرف سے بھی سلام عرض کرنا، اور ساتھ صحابہ کو بھی ایک بات کہنا، لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف۔ صحابہ کو یہ پیغام دینا کہ ایک بندہ بھی ہوا اور کوئی دشمن حضور تک پہنچ گیا تو اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا، تو نے اپنی جان کیوں نہ دی؟ اللہ اکبر۔ میرے حبیب تک یہ بندہ کیوں پہنچا؟ آخری وقت میں یہ پھر 70 تلواروں کی ضرورت جی اس طرح 2 بیٹیاں صرف رہ گئی تھیں آپ، ہمیں بیٹیوں کو بڑا فکر ہے نا، ان کی بیٹیاں تو نہیں ہیں، اور حضرت صدیق اکبر ان کی بیٹی کو سینے پر رکھا ہوا تھا، حضرت عمر گئے
کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ اس کی بیٹی ہے جو تجھ سے اور مجھ سے بھی بہتر تھا. اللہ اکبر. تو بہتری کا معیار یہ ہے. حالانکہ افضل تو یہی تھے. یہ کہتے تھے کہ نہیں کہ حضور کتنے خیر خواہ تھے, دنیا سے جاتے ہوئے بھی ناموس رسالت کا پیغام دیا. یہ نہیں کہا کہ میرے رشتہ داروں میری بیویوں کو کہنا کہ میری بیٹیوں کا خیال رکھے. اب وہ کس کو ابا کہیں گے؟ یہ بندہ جب سوچتا ہے تو پانی پانی ہو جاتا ہے کہ آج ہمیں تو اپنی بیٹیوں کا بیٹوں کا بڑا خیال ہے, دادوں کا بڑا خیال ہے. ان کو نہیں تھا, ان کو یہی تھا لا عذر لہ. آپ امت کے نوجوانوں کو